بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جار مجرور کے حوالے سے، فارسی کے حوالے سے تقریباً یہ ہمارا لاسٹ سبق ہوگا، آخری۔ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ انگلش کی طرف جانا ہے۔ تو جار مجرور کے حوالے سے کچھ چیزیں میں گزارش کر دوں کہ یہاں پہ علامتی طور پر اردو اور فارسی میں جار اور مجرور یا انگلش میں جار مجرور صرف علامتی طور پر لکھا جاتا ہے، اوریجنلی نہیں ہے۔ اوریجنل یہ عربی سے آیا ہے۔ عربی میں جار کہتے ہیں زیر دینے والے کو، جر کہتے ہیں زیر کو، اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں کیونکہ اس کے آخر میں زیر آتی ہے۔ تو فارسی اور اردو یا انگلش میں ہم صرف انگلش میں اسے پریپوزیشن کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں ہم اسے جار مجرور کے طور پہ یہاں پہ صرف علامتی طور پر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ زیر وغیرہ یا اس طرح کا چکر نہیں ہوتا، صرف ہم ایک پہچان کے طور پر اس کی ایک الگ قسم بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بالکل آسان سا چھوٹا سا مختصر سا سبق ہے آج ہمارا، اور تعریف دیکھتے ہیں حرف جار کی۔ تو وہ حرف جو اسم یا ضمیر کے ساتھ آئیں اور اسے فعل یا خبر بناتے ہیں، مطلب یہ کہ اسم یا ضمیر کے ساتھ آ کر اس کو کسی فعل کا مفعول بنا دیتے ہیں یا پھر کسی مبتدا کی خبر بنا دیتے ہیں۔ مجرور کیا ہے؟ جس اسم یا ضمیر کے ساتھ حروف جارات ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور۔ اردو زبان میں حرف جار اسم کے بعد اور فارسی میں اسم اور ضمیر دونوں کے بعد ہے، یعنی ضمیر کے بعد بھی آتا ہے اور اسم کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی میں اسم اور ضمیر دونوں کے بعد، جیسے از، اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حروف جارہ ہیں کون کون سے؟ جیسے کہتے ہیں از سے، با سات کو، اور تا تک۔ با بی الف با جو ہے وہ ساتھ اور سے کے معنی میں آتا ہے۔ بر کا معنی پر، زیر نیچے، در میں یا اندر، پس بعد یا پیچھے، طوی اندر، پائیں نیچے۔ اور بھی ہیں جو ہمارے پاس اسماء ضمیر ہیں، یہ دوسرا حروف جارہ ہیں، لیکن یہ مختصر چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ ضمیر کے ساتھ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے با من ہے، با او ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسماء کے ساتھ اگر ان کی مثالیں دیکھیں تو از صبح تا شب ہے، صبح سے لے کر شام تک یا رات تک، اور با من میرے ساتھ، با او اس کے ساتھ۔ اور اسم کی مثالیں دیکھیں مزید ہم دیکھتے ہیں جو مجھ سے مکس اپ ہو گئی ہیں یہ کچھ لکھنے میں، لیکن میں مثال بتا دیتا ہوں یہاں پہ۔ بر دیوار، دیوار پر، یہ اسم کے ساتھ ہے، دیوار اسم ہے۔ زیر درخت، درخت کے نیچے۔ روئے میز، میز کے اوپر۔ پس از او، اس کے بعد، پس از او اس کے بعد۔ تو یہاں پہ پس اور از دونوں حروف جارہ ہیں، اور او کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے۔ در اتاق، کمرے میں۔ پسے پردہ، پردے کے پیچھے۔ اور طبقہ پائیں، نیچے والی منزل۔ اب جو پائیں ہے یہ اس سے پہلے طبقہ اسم ہے، اور پسے پردہ، پس جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف جار ہے، اور پردہ جو ہے وہ اسم ہے، لیکن او جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اوپر والے میں او اور من کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں۔ تو یہ ضمیر کے بعد بھی آ جاتا ہے، اور کیا آتے ہیں؟ اسم اسماء کے بعد بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جار مجرور کا سبق ہے جی، جو آج ہم نے تیار کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی آپ کے ذہن میں کوئسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، مزید اس کی مثالیں۔ نیکسٹ جو انگلش کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ لیسنز ہیں جو میں انشاءاللہ فارسی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں، کچھ اسماء ہیں، نیمز وغیرہ چیزوں کے، اور اسی طرح رشتوں کے حوالے سے جو نیمز ہیں وہ پڑھیں گے، اور کچھ، لیکن وہ بھی کچھ لیسنز کے بعد یہ چیزیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ فارسی میں کچھ ہم وہ مصادر پڑھیں گے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، اور انہی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے جو فارسی کی گردانیں پڑھی ہیں وہ اور ان کے مصدر، یہ بڑی عام چیز ہے فارسی زبان کو میں گفتگو کرنے کے لیے۔ تو ہم لیسنز انشاءاللہ بنائیں گے کچھ چیزیں، لیکن ابھی نیکسٹ ہم جائیں گے انشاءاللہ انگلش کی طرف۔ تو نیکسٹ ہماری ویڈیوز جو آئیں گی وہ انگلش لیکچرز کے اوپر ہوں گی انشاءاللہ۔ انگلش کے گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں گے، کچھ اس کی بیسک جو علم البیان ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ انگلش کی کوشش کریں گے کہ انگریزی میں بھی ہم اس کو سمجھیں، ساتھ ساتھ اردو میں اور عربک کے ساتھ ساتھ کچھ ٹچ دیتے چلے جائیں گے تاکہ کچھ چیزیں ریوائز ہو جائیں ہماری۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.